الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ الذی اصطفیٰ اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات اور عزیز بچوں، آج ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے۔ کل انشاءاللہ 9ویں تاریخ ہوگی۔ 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، چونکہ حج میں وقوف عرفات لازمی ہے۔ عرفات ایک میدان ہے جہاں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے عرفہ، تو اس کی وجہ سے اس میدان کا نام بھی عرفات ہے۔ یہ اصلاً حضرت ابراہیم اور حضرت جبریل علیہ السلام کی باہمی گفتگو سے ماخوذ ہے یہ لفظ۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا، هل عرفت ما رأيتك؟ قال نعم۔ کیا تم نے اس کو سیکھ لیا جو میں نے تمہیں سکھایا؟ تم اسے سمجھ گئے، تم اسے پہچان گئے، تم اسے جان گئے جو باتیں میں نے تمہیں سجھائی ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں۔ تو یہ میدان عرفات کی بات ہے، 9ویں تاریخ تھی، اسی مناسبت سے اس کا نام یوم عرفہ پڑا۔ یوم عرفہ کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے یوم عرفہ افضل الایام، یعنی عرفہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے، نیکیاں کمانے کے اعتبار سے، دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ تمام دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہ دن اگر جمعے کا دن ہو تب یہ 70 حجوں کے برابر ہے۔ ان میں علامہ سنبلالی جیسے محققین شامل ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ کرنے کے لیے مراقل الفلاح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس دن کی 2 جگہ قسم کھائی گئی ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ تو شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اسی طرح سورہ فجر میں قسم کھائی گئی وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، قسم ہے شفع کی یعنی جفت کی، جو دن برابر تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی 10واں دن ذی الحجہ کا جس دن قربانی ہوتی ہے۔ اور وطر سے مراد ہے 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ۔ یہ تمام مفسرین نے تقریباً یہ بات لکھی ہے اور اس کے لیے مختلف تفاصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں کیونکہ گفتگو طویل ہو جائے گی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی اس دن کی 2 جگہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور ان 2 دنوں کی قسم کھا کر یوم جمعہ کی اور یوم عرفہ کی پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ حقیقتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی قسم کھائی ہے وہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا کہ یوم عرفہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہو تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی، وہ بہت اہم اور بہت غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس دن کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس دن دین اسلام مکمل ہو گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ہمیں اسلام کو ایک نظام رحمت کے طور پر عطا کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، اور یہ اس دن کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس دن دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اور دین اسلام کو دنیا اور آخرت کے نظام رحمت کے طور پر بلکہ نظام نجات کے طور پر ہمیں عطا کیا گیا، اور اس کے تمام احکامات مکمل کر دیے گئے جو ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اور 9ویں تاریخ کو ذی الحجہ کی یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عرفات میں تھے، آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، پوری کر دی، اب کوئی نعمت باقی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور دین اسلام سے بڑی نعمت کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے منتخب کیا ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ تم دین کو
دین اسلام کو اپنی زندگی کا طریقہ بناؤ، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو، یہ تمہاری زندگی کا نظام ہے، دستور ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور میں نے اسلام کو دین زندگی کے اعتبار سے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، تمہارے لیے انتخاب کیا اس کا۔ گویا کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ نظام حیات ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اب یوم عرفہ کل ہے تو ہمیں کل کیا کرنا چاہیے، اس دن کو ہم کیسے گزاریں، کیونکہ یہ بڑے اجر و ثواب اور بہت نیکیوں کا دن ہے۔ یہ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلم کی روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ اس دن کا جو روزہ ہے وہ ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ آنے والے سالوں کا کفارہ ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس دن کا روزہ 3 سالوں کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس روزے کی فضیلت 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس دن کے روزے نے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیا اور آئندہ سال کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ سمجھیے کہ 3 سال کے روزوں کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اس دن کے روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے اور یہ طے کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا اور اس پر جمع رہے نہ گناہ کرنے پر، تب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن انسان سے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا انہیں شعور بھی نہیں ہوتا یا غیر شعوری طور پر بھی ہو جاتے ہیں، تو ان گناہوں کو یہ معاف کر دیتا اور اس طرح سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور کل ہمارے نامہ اعمال میں ان روزوں کی وجہ سے ایک وزن بڑھے گا نیکیوں کا۔ تو اس دن ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو کل انشاءاللہ 9 ذی الحجہ ہوگی، یوم عرفہ ہوگا ہندوستان میں، ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اس دن۔ حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دن جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرماتا ہے، اور اس دن بے شمار انسانوں کو جہنم سے چھٹکارے اور نجات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتا ہے۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کہ ان لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ تو اس دن ہم اپنی تمام جائز ضروریات اور تمام تمنائیں اور تمام جائز خواہشات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں، اس سے قرب حاصل کریں، اور روزے کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ ایک کام یہ ہے کہ ایام تشریق کل سے شروع ہو جائیں گے، یعنی یہ تکبیر تشریق ہمیں کہنی چاہیے کل فجر سے لے کر 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کی عصر تک۔ ان دنوں میں ہمیں ایام تشریق وہ تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے زمین پر لٹایا، یہ ایک معمولی بات نہیں تھی، یہ تاریخ انسانی کا سب سے انوکھا منظر تھا۔ کبھی زمین و آسمان نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی تھی، اور فرشتے بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ انسان اللہ کے حکم پر اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کر دے گا، اس بیٹے کو جس کو بڑی دعاؤں کے ساتھ مانگا گیا ہے، جو بڑی دعاؤں کا نتیجہ ہے، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی ہیں، اور جو اب نوجوانی اور عنفوان شباب میں داخل ہو رہا، جسے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، اور آپ ایک طویل وقفے کے بعد اس سے ملاقات کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ بچے کو حضرت حاجرہ کی گود میں چھوڑ کر ہجرت پر نکل گئے تھے۔ جب واپس آئے اور بچے کو بڑے لاڈ پیار سے آپ نے کھلایا اور گود میں لیا اور اس کے بلائیں لی، اس کو بہت پیار کیا، بہت زیادہ محبت دیا آپ نے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو حکم دیا اللہ تعالیٰ کہ اس بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ یہ بڑی آزمائش تھی، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مینا کی طرف نکلے۔ کیسا منظر تھا یہ، اور ایک ماں نے کس دل گردے کے ساتھ بیٹے کو بھیج دیا باپ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، کہ جاؤ اس کو ذبح کرو۔ کیسی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور کس طرح آپ اللہ کے حکم پر ہر محبت کو قربان کر دینے کے لیے تیار تھے۔ اس کی یادگار میں ہم انشاءاللہ اگلے دن قربانی کریں گے، وہ قربانی کے سلسلے میں کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں بیان کریں گے۔ تو یہ تکبیر تشریق بھی کہی جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹایا، ان کو ذبح کرنے کے لیے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے حکم پر ہر محبت قربان ہے، اور میں بیٹے کو بھی اس کی محبت پر قربان کر رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے بے ساختہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ فرشتے اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ انسان اللہ کی اطاعت کی اس بلندی پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل فرشتوں کے عمل سے بھی بہت افضل اور بہت عظیم تھا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور اسی کا شکر ہے، اسی کے لیے تعریف ہے کہ ہم اس کے راستے میں اس کے حکم پر، اس کے اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تکبیر تشریق کی تمہید کہی جاتی ہے، پس منظر کہا جاتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم تکبیر تشریق نماز فجر سے شروع کریں گے، لیکن دن میں بھی اس کا ہم اہتمام کریں، اور جب بھی موقع ملے ہم تکبیر تشریق گویا کہ کل پڑھتے رہیں۔ یہ 9 ذی الحجہ کی جو خصوصی جو اعمال ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں تکبیر تشریق پڑھی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ سے قرب کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس میں تدبر ہے، غور و فکر ہے، اس کی دعوت کا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، اس کو پروان چڑھانا، یہ تمام کام ہمیں کل یوم عرفہ کے دن کرنے چاہیے۔ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ جو خاص طور پر اپنے آپ کو جدید کہتے ہیں کہ ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں اور نئی فکر رکھتے ہیں اور نئے انداز سے سوچتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن وہ دن ہونا چاہیے جب وقوف عرفات ہوتا ہے، یعنی میدان عرفات میں جس دن حاجی قیام کرتے ہیں، چاہے وہ تاریخ کہیں بھی کوئی سی بھی تاریخ ہو، کوئی سا بھی دن ہو، جب مکے میں جب میدان عرفات میں جب وقوف عرفات کیا جائے، جو حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو یہ دن وہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وقوف عرفات یہ ایک الگ عمل ہے جو حج کے ایام میں کیا جاتا ہے اور حاجیوں کے لیے ضروری ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ ایک الگ عبادت ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حاجی نہیں ہوتے۔ حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، وہ روزہ انہیں نہیں رکھنا چاہیے، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر وقوف عرفات والا دن اس کو ہم مان لیں تو بعض جگہ وقوف عرفات اس وقت ہوتا ہے جب وہاں پر رات ہوتی ہے پوری، تو انہیں تو یوم عرفہ ملے گا ہی نہیں اس معنی میں۔ تو اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو جس طریقے سے ہم عید، رمضان یا دوسرے اسلامی ایام چاند دیکھ کر مناتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں
اسی ملک کے لحاظ سے اور اسی ملک کے پس منظر سے ہمیں 9 تاریخ کو یوم عرفہ کی فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنے چاہیے جو یوم عرفہ کو کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔